تو ہم لوگ سیونزم کے بارے میں بات کر رہے تھے. سیون جو ہے نا وہ ایک پہاڑ ہے اسرائیل میں. تو اس میں جو ہے نا انہوں نے ایک ایسا پالیسی بنایا کہ دنیا کے تمام یہودی جو ہے نا سیون کے اس پہاڑ پہ جمع ہو جائیں. اس کو سیونزم کہتے ہیں. تو ہم لوگ جو ہے نا ابھی ایرانی لوگ کہتے ہیں سیونسٹ, یا جو ہے نا دوسرے لوگ کہتے ہیں سیونسٹ. تو یہ سیونسٹ جو ہے نا پھر یہاں پر جمع ہو کے فلسطین پر 1965-67 کے دوران انہوں نے جو ہے نا یہ چلایا, اور فلسطین کو جو ہے نا بہت سارے علاقوں کو قبضہ کرتے رہے, ان پر وہاں پر سیٹل ہوتے رہے. ان کے پیچھے جو ہے نا امریکہ تھا. جب وہ ایک یروشلم تک پہنچے, یروشلم کو انہوں نے قبضہ کیا, پھر جو ہے نا امریکہ کہ جدید سے جدید ترین اسلحہ ان کو ملتے رہے. اور ناسا جو نیا جو بھی اسلحہ بناتا ہے تو اس کو پہلے اس کو اسرائیل کو دیتا ہے, اس کو نام دیتا ہے کہ اسرائیل نے بنایا ہے. لیکن اسرائیل اتنا وہ نہیں ہے کہ وہ یہ چیزیں بنا سکے, جیسے کہ آئرن ڈرون ہے. تو آئرن ڈرون وہ جو ہے نا ایسا ایک سسٹم ہے, ڈیفینس سسٹم ہے, بہت پاورفل سسٹم ہے. تو اس سے بھی بڑے بڑے پاورفل سسٹمز ہیں, لیکن جو سب سے بہترین سسٹم اس وقت کہا جاتا ہے وہ بھی آئرن ڈروم ہے. تو اسی طرح یہ لوگ جو ہے نا فلسطینیوں کو اسی وقت سے جو ہے نا مارتے رہتے ہیں. بزرگ ہو, بچے ہو, بوڑھے ہو, عورتیں ہوں, ان کو مارتے رہتے ہیں, شہید کرتے رہتے ہیں. اور یہاں پر ہمارے جو ہے نا جتنے بھی جناب بڑے بڑے امیر ممالک ہیں ہمارے مسلمانوں کے, عرب ممالک کے, عرب لیگ کے, تو وہ اسرائیل کو جو ہے نا فنڈنگ نہیں کر رہے تھے امریکہ کے ڈر سے, یا اپنے وہ جو ان کو شوق ہے بڑے بڑے بلڈنگز بنانا یا موٹر بنانا, اپنے لیے جو ہے نا فرمائش پہ گاڑیاں بک کروانا جرمنی سے, ادھر سے ادھر سے, اور اپنے ملک کو تعمیر کرتے رہے. ان کو تو اس چیز کی پرواہ ہے, ان کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی یا ہمارا جو قبلہ اول ہے اس کو ہم لوگ جو ہے نا کس طرح سنبھال سکتے ہیں. شاباش وہی سلطان سلیمان کو, شاباش عبدالحمید تک, جتنے بھی ان کے بادشاہ ہیں ترکی کے, انہوں نے سنبھالا ہوا تھا. تو اس کے بعد جو ہے نا انگریزوں نے میسن تھا یہودیوں کا ایک, وہ موساد کے علاوہ, موساد ان کا انٹیلیجنس وہ ہے, لیکن میسن بھی اسی طرح انٹیلیجنس جیسا کام کرتا تھا. وہ ان کو بھڑکاتا, ان کو لڑائی میں اکساتا, اور تاکہ یہ لڑے اور القدس تک ہم لوگ پہنچے اور القدس کو ہم اپنے ہاتھ میں لے لیں. تو یہ اسی وقت سے اسی طرح شروع ہوا. تو ابھی جو ہے نا ہزاروں بچے مر رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں فلسطین میں, اور ان کے 40 بچے جو کہتے ہیں کہ ہمارے 40 بچوں کا قتل ہوا ہے, ان کا گردن کاٹے ہیں, یہ کیا وہ کیا, لیکن اس کا کوئی نہ تصویر آیا ان کا, نہ کوئی ویڈیو آیا کہ بھئی اتنے جو ہے نا لوگ ان کے قتل ہوئے ہیں. تو فلسطینیوں کے جو ہے نا سرعام آ رہے ہیں کہ بچے کس طرح قتل ہو رہے ہیں, بوڑھے کس طرح قتل ہو رہے ہیں, عورتیں کس طرح قتل ہو رہے ہیں. لیکن کسی بھی ملک کو جو ہے پرواہ ہی نہیں ہے, کسی ملک کے کان میں وہ کیا کہتے ہیں یہ بات اندر جاتا نہیں ہے. تو حیرانگی کی بات ہے نا یہاں پر کہ اقوام متحدہ سویا ہوا ہے, نیٹو کہاں ہے, اور ویٹو میں تو وہی ہے, تو ویٹو میں چین اور روس جو ہے نا اس کو ویٹو نہیں کروا رہے ہیں. اور اقوام متحدہ یا انسانی حقوق کے علمبردار, ٹھیک ہے نا, وہ کام پر ہیں کہ انسانیت کی بات کرتے ہیں کہ بھئی ہم تو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں, ہم یہ کرتے ہیں انسانوں کو, حتیٰ کہ وہ جانوروں کے اوپر بھی کام کرتے ہیں کہ کوئی جانور کو نہ مارے یا پرندوں کو نہ مارے, یہ وہ. ادھر انسان مر رہے ہیں, ان کا کوئی ان کو پرواہ نہیں ہے. اقوام متحدہ میں تھوڑا سا اس پر بحث ہوا, لیکن اسرائیل نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ آپ پریزیڈنٹ ہو, آپ کو استعفیٰ دینا چاہیے, کہ آپ کیوں اسرائیل کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ ہے اقوام متحدہ کا جو ہے نا پاور,
ایک اسرائیل اس کو نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ کیونکہ اس کے بیک میں امریکہ ہے، اس کے بیک میں جرمنی ہے، فرانس ہے، بہت سارے ممالک ہیں. تو اس وجہ سے ابھی روس اور چین کود پڑے ہیں کہ یار ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو ہم لوگ بھی تھوڑا سا ان کو ہیلپ کریں. اور اس میں روس کو بھی فائدہ ہے کہ وہ یوکرائن میں جو لڑائی چل رہی ہے اس میں امریکہ نیٹو وغیرہ اسلحہ دے رہے ہیں، تو امریکہ کا دھیان بھی اس طرف بھٹکے گا. دوسرا جو ہے نا چین کو انشاءاللہ آگے آنے والے میں اس میں پھر چین کا، تائیوان کا، جاپان کا یہ مسئلہ بھی اٹھیں گے. پھر ورلڈ وار کا خطرہ ہے کیونکہ ابھی راکٹوں اور بموں سے ہو رہا ہے یا ڈرونوں سے، بعد میں ہو سکتا ہے کہ ایٹم بم سے ہو. تو یہ خطرناک ہے، زمین دنیا کے لیے خطرناک ہے، ہمارے گلوبل ورلڈ کے لیے خطرناک ہے. تو یہاں پر اندھیرا چھا جائے گا، نہ کچھ اگے گا، نہ کچھ کھانے کے لیے ہوگا، نہ کچھ پینے کے لیے، تو لوگ مریں گے. تو یہ چیزیں، تو اسی پر میں کہتا ہوں کہ ہمارے مسلمان ممالک اس میں شیعہ لوگ وہ کر رہے ہیں نا، جیسے ایران ہے، اردن ہے، شام ہے، وہ کیا کہتے ہیں سیریا ہو گیا، اردن ہو گیا، شام، وہ ہوتی ہے یمن کے، یہ سارے شیعہ ہیں. ہمارے سنی کہاں پر ہے؟ میں اس چیز پہ تھوڑا حیران ہوتا ہوں. اور اپنے عرب لیگ پر جو ہمارے سنی ممالک ہے وہ کیوں خاموش ہے؟ ان کے پاس پیسے بھی بہت ہے، سعودی عرب کے پاس پیسے بہت ہے، اور دبئی وغیرہ، قطر، ان سب کے پاس پیسے بہت ہے. یہ ان کو اسلحہ ان کو خرید کے دیتے، ان کو کھانے پینے کی چیزیں دیتے، اور ان پر ان کے اپنے جہاز ہیں، ان کے پاس ہر قسم کے تمام ممالک کے 57 ممالک ہیں، ان سب کے جو ہے نا جہاز اکٹھا کر کے ان کے اوپر جو ہے نا بمباری کرتے. تو کیا اسرائیل لڑ سکتا؟ نہیں لڑ سکتا. تو یہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں، ہمارے مسلمان بھی مفادات کو دیکھتے ہیں. ہم ابھی عیسائیوں کو بولیں یا دوسرے ان کو بولے جی وہ یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے مسلمان کون سے ایسا کردار ادا کر رہے ہیں جس سے جو ہے نا اسرائیل میں امن ہو، یا اسرائیل جو ہے نا اس میں فلسطین میں امن ہو اور اسرائیلیوں کو وہاں سے بھگا دے. تو اس طرح کا کوئی ایسا وہ نہیں ہے نا، نہ پلاننگ ہے ان کے پاس، نہ ایسا. ایران تھوڑا بہت کوشش کر رہا ہے، اردن ہے یا لیبیا ہے وہ تھوڑا بہت کوشش کرتے ہیں. لیبیا میں حزب اللہ والے ہیں اور حکومت خاموش ہے. تو ہوتی جو ہے نا یمن والے ہوتی ہیں اور حکومت خاموش. اس طرح تو چلتا نہیں ہے نا. وہ ان کو بیچتے ہیں، یہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ تو دہشت گرد تنظیمیں ہیں. تو دہشت گرد تنظیمیں یہ لوگ نہیں ہیں. بہرحال یہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے، اپنے آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں. آزادی کے لڑنے والوں کو دہشت گرد نہیں کہتے. تو بہرحال ایک کنسیپٹ اس طرح کا بنا ہوا ہے، تو اس پر وہ لوگ وہ کر رہے ہیں. تو میں ان معصوم بچوں کی، ان معصوم ماؤں کی، بزرگوں کی جو ہے نا ہمیں دکھ ہے، افسوس ہے. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے ہمارے جان کے، کہ ہم لوگ جائیں ادھر بغیر بندوق کے تو مر بھی سکتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. مفت میں شہید ہو جاؤ، یا مفت میں تمہارا کچھ تم نے کیا، مطلب اس طرح کسی کو مارا بھی نہیں، کسی سے آپ نے بدلہ لیا بھی نہیں، اور مفت میں گولی کا کہ ہمارے پاس ایسے اسلحے ہونے چاہیے، ایسے راکٹس ہونے چاہیے، ایسے جہاز ہونے چاہیے کہ ہم ان کے اڑا کے ان کے اوپر جو ہے نا بمباری کریں. تو اس طرح وہ ہو سکتا ہے آگے ہم لوگ چل سکتے ہیں. بہرحال یہ تھا اسرائیل کا لوگوں کے جو سوالات تھے، میں مختصراً بتا رہا ہوں تاکہ یہ لمبا نہ ہو جائے. ابھی پارٹ 2 چل رہا ہے اس کا. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ معاملہ بہت گمبھیر ہوتا چلا جائے گا. اس میں بہت سارے اسلامی ممالک بھی آئیں گے، گھسیں گے. اس میں روس بھی گھسے گا، اس میں چین بھی گھسے گا، اور چین کا ٹارگٹ ہے تائیوان. وہ تائیوان پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور ہو سکتا ہے کرے بھی. اور اسی طرح جاپان میں بھی جو ہے نا ان کی کوشش ہوگی کہ اس پر بھی حملہ کرے، اور ساتھ میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو، نارتھ کوریا، شمالی کوریا پر بھی جو ہے نا کوشش کرے گا کہ وہاں پر بھی وہ حملہ کرے. تو امریکہ کو وہ لوگ جو ہے نا مختلف جگہوں پہ انگیج کریں گے.
جب امریکہ مختلف جگہوں پہ انگیج ہوگا تو اس سے تھوڑا بہت جو ہے نا یوکرائن کے مسئلے میں اور دنیا کے مسئلے میں کہ دنیا میں ہو رہا ہے تھوڑا سا وہ پڑ جائے نا، امریکہ کے اوپر تھوڑا سا اثر پڑ جائے. اور میں نے تو اسی دن سے اپنے ذہن میں سوچا کہ اگر دنیا میں انگلینڈ اور امریکہ نہیں ہوتے تو دنیا امن اور سکون سے رہتا. یہ دو ایسے ممالک ہے، امریکہ تو انگلینڈ کا بنایا ہوا ہے، انگلینڈ والے وہاں چلے گئے، امریکہ کو آباد کیا، آسٹریلیا کو آباد کیا، کینیڈا کو آباد کیا، نیوزی لینڈ کو آباد کیا. اس سے پہلے ہم لوگ سارے ان کے غلام تھے. جب دوسری جنگ عظیم ہوا تو انہوں نے قائد اعظم کو آگے کیا، اس کو گاندھی کو آگے کیا کہ بھائی آزادی کی بات کرے تاکہ ہم لوگ اپنا فوج نکال کے جائیں ادھر لڑیں، کیونکہ روس آنے والا ہے. روس جو ہے نا ہٹلر تک پہنچ چکا تھا تو وہ یہاں سے بھاگنے والے تھے، تو انہوں نے ان کو آگے کیا تو یہاں پر آزادی، ہم لوگ آزاد ہو گئے. ویسے تو آزاد نہیں ہوتے تھے، تو اللہ نے ہمیں جو ہے نا اس طرح آزادی دی. اس کے بعد جو ہے نا انہوں نے کیا کیا، امریکہ ایک بر اعظم ہے، کینیڈا بر اعظم ہے، کینیڈا ہے اور وہ بھی امریکہ کے اس میں، تو آسٹریلیا ہے ایک بر اعظم ہے. تو یہ سارے جو ہے نا انگلینڈ کے ہاتھ میں آ گئے. بڑے بڑے بر اعظم ہیں، ابھی ان کو کیا ضرورت ہے ہمارے لوگوں کی؟ ہمارا معیشت، ہمارے پیسے، ہمارے سونے وغیرہ ان کو ضرورت ہے. وہ ہم سے کسی طریقے سے کرپٹ لوگوں کے ذریعے جو ہے نا وہ ہم سے لے جاتے ہیں، اپنے ملک میں خرچ کرواتے ہیں، ادھر ہی ان کا ملک ترقی کرتا ہے اور ہم لوگ جو ہے نا پیچھے رہ جاتے ہیں. تو یہ چیزیں، تو اس وقت جو ہے نا میں فلسطین کی طرف دھیان دینا چاہیے اور فلسطین کے اوپر ہمارے لوگوں کو، ہمارے مولوی صاحبان، ہمارے مفتی صاحبان، ہمارے جتنے بھی، ہم اپنے فوج سے بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ تھوڑا سا ایکٹیو ہو جائیں اپنے ملک کی خاطر، اپنے مسلمانوں کی خاطر. آپ اگر بات کریں گے ترکی کی طرح بات کریں اور ایران کی طرح تھوڑا سا ایٹمی ملک ہے، تھوڑا سا سختی سے اس بات کو وہ کرے تاکہ ان پر پریشر آ جائے نا کہ یہ ملک جو ہے نا مزید زیادہ ہوتے جا رہے ہیں تو ان پر پریشر آ جاتا ہے. تو یہ میری بات ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ خوش رکھے آپ لوگوں کو، اللہ آباد کرے سب کو جو آل یونائٹڈ منگل اتحاد میں ہے یا اس کے علاوہ سننے والے ہیں، تو ان کا بہت بہت شکریہ. آگے انشاءاللہ ہر ہفتے ہمارا جو ہے نا ایک پروگرام ہوتا ہے، اس میں میں تھوڑا سا اس کو دیکھ کے بتاتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے، دوستوں نے اس کو بنا کے، کچھ انہوں نے ریکویسٹ کر کے کہ ان کے اوپر بات کرنی ہے، تو اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. جیسے کہ پہلی جنگ عظیم، جنرل قطوسف کا پلان، آسٹریلیا جرمنی کی سازش، امریکہ کا عمل دخل، روس کا نیپولین کو شکست، مارکس کی تھیوری، مارکسزم اور سوشلزم کے بارے میں، اینگلز کا مارکس کی تھیوری کے آگے بڑھان، لینن کی سوشلزم پر جو ہے نا جو کتابیں ہیں، لینن کے زار روس سے چھپنا، لینن کا ٹرین کو اغوا کرنا وغیرہ اس طرح کے. 1947 میں روس میں انقلاب سوشلزم کے نظام کے فائز زار روس نکالا گیا خاندان سمیت. 1924 میں لینن کے انتقال، اسٹالن کے روسی پولٹ بیرو کا جنرل سیکرٹری بننا، الیکٹریفیکیشن کا پلان. 1939 میں دوسری جنگ عظیم کی شروع ہونا، ہٹلر کا پولینڈ پر قبضہ. یہ پھر ہمارے فلسطین بھائیوں کے لیے بھی آتا ہے کہ بہت سارے کہ ان کے پلانے کیا ہیں، کیا کیا کرنے والے تھے، کیا کیا سوچ رہے ہیں. بڑے بڑے مافیا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک مچھلی، بڑا مچھلی چھوٹے مچھلیوں کو کھاتا ہے تاکہ خود زندہ رہے. تو یہ بڑے بڑے مچھلیاں ہیں، امریکہ ہے، روس ہے، ایسے چین ہے، دوسرے ممالک ہے، وہ ہمیں چھوٹے چھوٹے مچھلیوں کو کھاتے ہیں تاکہ وہ خود زندہ رہیں. تو ان کے بارے میں جو ہے نا ہم لوگ ڈسکس کریں گے. اسٹالن کا پلان ہٹلر کے خلاف ہے. پھر 1943 تک روس کے بہت سے علاقے پر قبضہ. اسٹالن نے جو ہے نا وہ ہتھیاروں کو بہت تیزی سے بڑھایا، یہ وہ وغیرہ. فرانس، فن لینڈ، پولینڈ، تمام یورپی ممالک کو پھر جو ہے نا اس نے آزاد کروایا اس سے.
امریکہ اور برطانیہ کے جو ہے نا وہ پھر جنگ میں کود پڑے اس ٹائم پہ جب وہ برلن پہنچنے والا تھا. برلن میں روس اور امریکہ برطانیہ کا آمنا سامنا اور امریکہ کا جاپان پر ایٹم بم گرانا. اقوام متحدہ کا کیا کہتے ہیں یہ سارے جو ہے نا نیٹو کا بننا، کیوبا پر حملہ کرنا، سوویت یونین کا قیام، ویتنام پر امریکہ کا حملہ وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے دنیا کے نظام کا بدلنا، اسرائیل کو ایک الگ ملک بنانا، انڈیا اور پاکستان کا جنگ، اس جنگ میں سوویت یونین اور امریکہ آمنے سامنے، افغانستان میں افغان سورین کا، یہ سارے جو ہے نا کیا کہتے ہیں بہت سارے ایسے ٹاپکس دوستوں نے وہ کیا کہ ان پہ جو ہے نا بات کرنی ہے. تو میں آل یونائٹڈ منگل اتحاد کے پلیٹ فارم سے میں منگل اتحاد کو متحد کرنا میرا مقصد ہے، اور ان کو متحد کرنا، ایک منگل کی بات کرنا، ایک منگل کے حساب سے چلنا. یہ زئی وغیرہ میں تقسیم ہو رہے ہیں، ان کو جو ہے نا ختم کرنا. تو میرا اصل مقصد یہ تھا، لیکن ابھی تھوڑا سا فلسطین کی وجہ سے ایسی باتیں آ گئے کہ ہم سیاست میں تھوڑا کود پڑے. تو اس کے لیے میں اپنے آل یونائٹڈ منگل اتحاد کے دوستوں سے، متحدہ منگل قبائل کے دوستوں سے اور دوسرے ہمارے منگل اتحاد سے جو بھی ہے، تو سب سے معذرت خواہ ہوں، اور میں یہاں پر اپنا جو ہے نا وہ ختم کرتا ہوں. پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ ایک دوسرے ٹاپک پہ بات کریں گے. اللہ حافظ.